کسرا حملب ہلا کے کہہ دیتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سونے لگتے ہو کروٹ بدلتے اتھو کھانسی چڑھ جاتی ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے, سانس کی رگیں ٹوٹنے لگ جاتی ہے, انسان کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے, موت کے منہ سے واپس آتا ہے. اللہ اکبر. صبح بیوی سے کہتا ہے میں تینوں اٹھایا نہیں, بچے سے کہتا ہے رات میری طبیعت خراب تھی میں تینوں اٹھایا نہیں. ابو جی کیا بات ہو گئی, گھر والے کیا بات ہو گئی, بھائی جان کیا بات ہو گئی. کہتے رات میرا سانس رک گیا تھا, مرتا مرتا بچا. بلکل موت نے جملہ سنا, ہنس ہنس کے کہنے لگا بچ بچ کے ایک دن مر جائے گا. میرے سمیت جتنے بیٹھے ہو ہر ایک کی دلی تمنا ہے, ہر ایک کی دلی آرزو ہے کیا کہ مولوی صاحب میرے بچیاں لئی مکان بن جائے بس پھر میں آسانی سے مر جاؤں گا. کوئی کہتا ہے میں بچوں کے رشتے کر دوں پھر میں آسانی سے مر جاؤں گا. کوئی کہتا ہے مولوی صاحب مجھے میرے بچوں کے لیے پوری زندگی کے کھانے کا انتظام کر دوں پھر آسانی سے مر جاؤں گا. میرے اور آپ کے سمیت ایمانداری سے بتاؤ, قسم دے کے کہتا ہوں کبھی آپ نے تمنا کی, شاید کی اللہ بدگمانی کو معاف فرمائے, کبھی میں نے تمنا کی اللہ اکبر میرے عزیزو رمضان المبارک اللہ غنی 7 مہینے کے بعد آ رہا ہے. رمضان خدا کا مہینہ, اللہ کا مہینہ, برکت والا مہینہ. جب رمضان کا چاند چڑھے گا کوئی کہے گا فلانی مسجد میں تراویح پڑھ کے آؤں گا, کوئی کہہ رہا ہے فلانی مسجد میں تراویح پڑھ کے آؤں گا, تراویح پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے بتا دوئی تو نہیں آئے گی, سوئیے تو نہیں آئے گی, کھجلا تو نہیں آئے گا, جلیبیاں تو نہیں آئے گی, چائے کے لیے دودھ نہیں آئے گا. رب اکبر کی قسم ہے وہ لوگ قبروں میں چلے گئے, قبروں میں چلے گئے. اللہ اکبر. رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا, بہن کپڑوں پہ استری کرتی تھی, ماں سرما تیل لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی, بچہ نہا کے بہن کے ہاتھوں سے کپڑے لے کے بیٹھتا تھا, ماں تیل لگا کے سرما لگایا کرتی تھی, ماں پگڑی باندھا کرتی تھی. ابا کہتا ٹھہر جا مینو بھی لے جا, بھائی کہتا مجھے بھی ساتھ لے کے جا. رشتہ دار کہنے تھے ہمیں بھی بتا تراویح کہاں پڑھائے گا. جب یہ گھر سے بچہ نہا دھو کے دولہا بن کے نکلتا تھا, محلے والے باپ بھائی سے پوچھا کرتے تھے حاجی تیرا پتر کتھے جا رہا ہے. یہ حاجی رو رو کے دامن پھیلا کے کہتا تھا رمضان کا مہینہ آ گیا, باپ تراویح پڑھنے کے لیے اور بیٹا قرآن تراویح میں سنانے کے لیے جا رہا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ. مقدر ہی بھیڑے ہو گئے. بچوں کو ایئرپورٹ لینے جا رہے ہیں, ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے ہیں, نصیب میں نہیں رہا. باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے, وہ بیٹا سامنے کھڑا ہے, کہتا آتا ہی نہیں پڑھنا. کن کے لیے کمایا, کن کے لیے دھکے کھائے. جلال پور پیر والا کے روڈوں پہ ساری رات دھکے کھاتے رہے. کس اولاد کے لیے جس چرپائی پہ باپ مرا, جنازہ اٹھنے سے پہلے وہ چرپائی ناپاک سمجھ کے گھر کے باہر کھڑی کر دی. وہ ڈیوری میں دہلیز میں جو باپ کے جسم سے کینچی سے کپڑے کاٹ کاٹ کے اتارے تھے, گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی, تیرا سگا بیٹا آستیل چڑھا کے یوں کر کے کپڑے اٹھا کے نالی میں پھینک رہا ہے, کلمہ پڑھ پڑھ کے ہاتھ دھو رہا ہے. اوے ظالم اس پہ گد لگ گیا, اس پہ کیا لگ گیا. کہتا جن کپڑوں پہ باپ مرا تھا وہ کپڑا ہاتھ کو لگ گیا, کلمہ پڑھ پڑھ کر ہاتھ دھو رہا ہوں. مجھے ایمانداری سے بدلاؤ, جو بیٹا تیرے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر پاک ہاتھ کرے گا, بھول جاؤ تیرا میرا بیٹا بعد مرنے کے تیری میری قبر پہ آ کر قرآن پڑھے گا. 10 محرم الحرام کو ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے ساروں نے, ساری دور
जेबों में से पैसे निकाल के गिर रहे हैं। 100 रुपया आज तू बेटी को, 100 रुपया बेटे को। मियाँ क्या ट्राली 3000 की मट्टी की डलवाई थी। अल्लाह अकबर। जब 20 रुपए का दाबड़ा मिलना था, आज 10 मुहर्रम को 100 रुपए का बेचा। और जो मुर्दों की कब्र की मट्टी नहीं छोड़ते, बताओ वो तेरे मेरे मरने के बाद हाथ उठाकर तेरी मेरी मग़फ़िरत की दुआ कहाँ करेंगे? वाह मौला तेरा नासिर की शाह, वाह क्या बात, अल्लाह राज़ी हो। 20 रुपए के फूल ले गए, मट्टी का दाबड़ा ले गए, झाड़ू ले गया। अल्लाह अकबर। सफाई कर रहा है, फूल डाल रहा है, पानी डाल रहा है, अगरबत्तियों की मट्टी को, कब्र की मट्टी को धूनी दे के आ रहा है। तू कह रहा है आज बाप की कब्र तैयार करके आया, अम्मा की कब्र सजा के आया, बड़ा सवाब मिलेगा। ओए कब्र सजा के जाने वाले, कब्र की मट्टी चीख चीख के कह रही है इतना जालिम एक साल के बाद आया और फिर भी माँ बाप को कुछ ना दे के गया। और मेरे बच्चे, तूने कब्र पर फूल डाल के कब्र का ऊपर सजा दिया, पास खड़ा होके कब्र के 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ जाता, गुलाब के फूलों से ऊपर का सज गया, कुरान के फूलों से कब्र का अंदर सज जाता। क्या बात। तुझे किसने कह दिया मुझे अगरबत्तियों की जरूरत थी? तुझे किसने कह दिया कि मुझे फूलों की जरूरत थी? मेरे बच्चे, मुझे तो तेरे लबों के हिलने की जरूरत थी। पास कब्र के खड़ा होकर कुरान पढ़ता, फरिश्ता मुझे उठा उठा के कहता और सो ना उठ के बैठ, तेरे मुकद्दरों पर आज आसमान के फरिश्ते नाज कर रहे हैं। तेरा बच्चा कब्र पे खड़ा होके गाना नहीं सुना रहा, बल्कि अल्लाह का कुरान सुना रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, इस इज्तिमा में आने वाले गयूर मुसलमानों, खुदा तुम्हें आरोने वाली आँख अता फरमाए। नहीं रोना आता रोया करो, नहीं रोना आता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के डर से रोया करते, आंसू जहाँ गिरता यूं करके मल लेते, यूं मल लेते, कपड़ों पे मलते, बाजुओं पे मलते। सहाबा कहने लगे अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? आंसू साफ करने के लिए कपड़ा है, तू तो सारे जिस्म पे मल रहा है। रोज़ानवर की तरफ इशारा करके रोने लगे, कहने लगे इस साहिब कब्र वाले से मैंने सुना अबू हुरैरा, जो आंसू अल्लाह के डर से निकलता है, जिस्म के जिस हिस्से पे कतरा लग जाए अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर देता है। क्या बात। जबूदुल आईल फरमाया जिसकी आग से रोना छिड़ गया, समझ लो उसकी आग जहन्नम का ईंधन बन गई है। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना।